جو قدر کر سکے. جہاں قرآن کی قدر نہ ہو سکی تو وہاں ان چیزوں کی قدر کیسے ہو سکتی ہے جو قرآن میں ہے. جو قرآن میں ہے. ایسی کئی ہزار چیزیں میں گنوا سکتا ہوں جو قرآن میں ہیں اور سب کو پتا ہے کہ ہیں، لیکن ان چیزوں کی قدر نہیں ہو رہی، نہیں ہوئی. طواف النساء قرآن میں ہے، نہیں ہوئی ہے. تم یہ کرتے ہو، تم یہ کرتے ہو، تم یہ کرتے ہو. ہاں کرتے تھے یا کرتے ہیں یہ سب چھوڑو، مگر ہے قرآن میں. ہم نے نہیں چھوڑا. دیکھو کسی چیز پہ عمل کرنا اور ہے، عمل رک جائے بھلے رک جائے، لیکن یہ انکار نہ کرو کہ قرآن میں نہیں ہے. انکار اور ہے. تو ہم کو یہ یقین ہے کہ فلاں چیز ہم کریں یا نہ کریں قرآن میں ہے، قرآن میں موجود ہے. تو ہم اس کا اظہار کر دیتے ہیں چونکہ کہ قرآن میں حج تمتع ہے، تمتع سے بنا ہے، وہ لفظ تمتع سے بنا ہے. اور وہ قرآن میں ہے. اس کا اعلان قرآن میں، اور ایک جگہ نہیں کئی جگہ. اس شرعی لفظ کا نام کیسے کنورٹ کیا اس نے جو آپ لوگ بولتے ہو. اس پیدائش کو جو کہتے ہو تم، وہ کہتے ہو تمہیں معلوم ہے وہ لفظ بھی قرآن میں ہے. ابھی نہیں سمجھے بھئی. ایک حلال ہے، دوسرا کیا ہے؟ ہاں تو وہ ہے امینہ کا بیٹا. وہ کہہ رہی ہے میرے مسرت کے لمحات کی یادگار ہے. کہہ رہی ہے باپ کا نام نہ ہو. پتہ چلا اب یہ چیز جائز ہونے جا رہی ہے. اسی دن کو دیکھ رہے تھے سارے پیغمبر اور امام کہ ایک دن اس کو بھی جائز قرار دیا جائے گا. اس لیے قرآن میں یہ حکم رکھ دیا تھا کہ اگر 4 نکاح کے بعد پھر مسرت کے لمحے چاہیے تو یہ کر لینا حج تمتع. میاں ایسی چیز اتنے آسانی سے لے کے جا رہے ہو، اتنا بڑا مسئلہ اتنی آسانی سے ہضم کر گئے. خوب خوب خوب. یہ کہیں نہیں لکھا 4 شوہر. کہیں لکھا ہے 4 بیویاں. یہ لکھی ہے نا فقہ میں، ارشاد پیغمبر میں، قرآن میں. 4 شوہر تو نہیں لکھے. لیکن اگر کوئی عورت 4تھے تک آ جائے تو، اور 4تھے کو یہ پتہ چل جائے کہ 3 یہ کر چکی ہے تو کیا ہوگا؟ نکاح رہے گا؟ خلافت نے 4 مرد کیے. جب اس نے 4تھا شوہر علی کو کیا، علی نے کہا جا طلاق طلاق طلاق. اب نہ سمجھو تو کیا کروں. جائے دنیا میں نے تجھے طلاق دی. یہ نہیں کہ صرف طلاق. جملے اٹھا کے نہج البلاغہ کے دیکھو. علی نے تجھے 3 بار طلاق دی. طلاق طلاق طلاق. جب 3 طلاقیں ہو جائیں تو پھر رجوع نہیں آئے. اسی لیے امت نے علی کے بعد والے کو خلیفہ نہیں کہا، اور علی
علی کی طلاق کو بھی مان لیا کہ شوہر ایک ہی ہوتا ہے. علی نے طلاق دے کے دین کو باطل کر کے کہا قیامت تک خلافت کا شوہر میں رہوں. جائے شوہر ایک ہے, جائے شوہر ایک ہے. اور اگر یہ دروازہ کھل جاتا, کھول تو دیا گیا تھا, حالانکہ دروازہ ادھر کھلنا چاہیے تھا. پیغمبر اگر 4 کے بعد تو کیا کریں؟ تو کیا پیغمبر نے کہا ہوگا اللہ کے پاس کوئی حل ہی نہیں ہے؟ کیا یہ کہا ہوگا؟ تو حل تو آیت سے اترا ہوگا نا. تو حل آیت سے اترا. پڑھو سورہ نساء, پڑھو. تم اپنی باندیوں سے بھی عقد کر لو بھلے وہ تمہاری خریدی ہوئی ہوں. 4 پر کیسے ہوگا؟ تو پتہ چلا باندیاں جو ہیں, کنیزیں جو ہیں, پڑھا جائے گا ان سے صیغہ عقد, لیکن وہ 4 میں شامل نہ ہوں گی. اب وہ جو 4 میں شامل نہ ہو اور جو 5ویں آئی اسی کو کہتے ہیں متاع. اتنی دیر سے تم یہ لفظ میرے منہ سے کہلوانا چاہ رہے تھے. اسی کو کہتے ہیں تمتع. ہم جو تمتع بولے تھے تم لوگ نہیں سمجھ رہے. اسی کو کہتے ہیں تمتع. جب تشدید آ جائے تو شدت. اور لفظ قرآن کا ہے, رہ گیا صرف حج کے ساتھ. تو یہ حج کے ساتھ تمتع کا لفظ کیوں لگا ہے؟ پوچھو تو علماء سے. بھائی حج 3 طرح کے ہیں. اب یہ سب باتیں بھی ہم ہی کو سمجھانا پڑیں گے. حج 3 طرح کے ہیں. وہ کتاب جو حج والی تمہارے پاس ہو, حج کر کے آئے ہو تو پھر کتاب دوبارہ پڑھنا. اور جو جانے والے ہیں پڑھتے رہیں, اس لیے کہ عمر میں ایک بار کرنا ہے. رٹ لو اسے یاد کر لو. 3 میں سے ایک ہی حج ہے تمتع, جو سب کو کرنا پڑتا ہے. ہر ملک کے مسلمان کو کیسا اللہ نے لفظ چپکا کے حاجیوں کے ساتھ رکھ دیا. کون سا حج کر کے آئے ہو؟ تمتع. وہ والا کیوں نہ کر لیا اور وہ والا کیوں نہ کر لیا؟ کہ وہ مقامی لوگوں کے لیے ہیں جو عرب میں رہتے ہوں, جو مکے میں رہتے ہوں. ہم وہ والا نہیں کر سکتے. ایک ہے عقد, ایک ہے تمتع. تمتع عقد ثانی ہے, نکاح ثانی ہے, صیغہ ثانی ہے, گویا نمبر 2. ساری دنیا کے حاجی جو حج کر رہے ہیں وہ نمبر 2 تمتع. تمتع. اب یہ تو مزہ جب ہے کہ ہم نے موضوع دے دیا, آپ سارے عالموں کا سر کھاؤ کہ حج کے ساتھ لفظ متاع کیوں لگا ہوا ہے. حج کے ساتھ سب کر رہے ہیں اور ہمیں برا بھلا کر رہے ہیں. یہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, اور تم جو جا کے کعبے میں کرتے ہو وہ کیا ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ اب کہہ دوں جملہ اور موضوع میں آگے بڑھ جاؤں. یہ گڑبڑ کیوں ہوا؟ ہم سے کیوں پوچھا یہ کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ قرآن کافی نہیں ہے. قرآن میں تھا حج کے ساتھ لفظ, گڑبڑا گئے. اور اس چیز کو روکنے کے لیے آج جو پرابلم پیدا ہو رہی ہے, آج جو پورے دنیا کی پرابلم ہے, شاید اب سمجھ جاؤ,
اگر قرآن کے اس حکم پر پوری امت چل رہی ہوتی تو ایدی سینٹر کے سامنے جھولا نہ پڑا ہوتا. اب یہ بھی تمہیں نہیں معلوم تو اب میں اور کیا پڑھوں. عالم آن لائن میں گیا, موضوع میرے سرمن دیا گیا کہ آپ بولو اس پہ, آپ کا موضوع. میں نے کہا میرا تھوڑی ہے موضوع, یہ آپ لوگوں کا موضوع ہے. کیا مطلب؟ ہم نے کہا آپ لوگوں کا موضوع ہے. جتنے خلفاء گزرے ہم میں کا کوئی نہیں تھا, چاہے وہ ہارون رشید ہو, مامون ہو, متوکل ہو, معتزز ہو, معتمد ہو, مستنصر ہو, کوئی بھی ہو. ہمارے رضویہ کے مجتہد عابد قمبری صاحب تشریف لائیں جو نماز پڑھاتے ہیں رضویہ میں. مولانا تشریف فرمائے, ایک اور صلوات پڑھی. سمجھ رہے نا آپ کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں, میں نے کہا آپ کا موضوع ہے. ہارون کی تھی 350, ایسے ہی مامون کی بھی تھی. میں نے کہا اجازت تو 4 کی ہے. اور آج سعودی شہنشاہ کی کتنی ہے, اور اس سے پہلے عبدالعزیز کی کتنی تھی. اخبار میں جب ایک بادشاہ مرتا ہے تو اخبار میں آتا ہے 350 حرم چھوڑے, 2000 بیٹے چھوڑے. شہزادوں کے نمبر ہیں, حکم 4 کا ہے. آپ 300, 350, 400, 500. تو یہ 4 کے بعد جو کچھ ہوا وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ ایک مثل مشہور ہے, گڑ کھائیں, یاد ہے؟ گڑ کھائیں اور گلگلے ہمارے, گڑ ان کا. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. کاٹ دیا, دکھایا ہی نہیں. کاٹ دیا, دکھایا ہی نہیں. پہلی بار جس نے آواز اٹھائی عبداللہ ابن عباس سے بحث ہوئی. نام ان کا بھی عبداللہ, نام ان کا بھی عبداللہ. انہوں نے عبداللہ ابن عباس سے کوئی بھیڑ جائے وہ شاگرد علی, حضور کے چچا زاد بھائی, علی کے بھی چچا زاد بھائی. کا کیا رسول کے زمانے میں تھا؟ کہ تھا. قرآن میں بھی ہے. انہوں نے متروک کیا. عبداللہ ابن عباس نے کہا انہوں نے کیا. اس والے عبداللہ نے کہا ٹھیک کیا. کہا ٹھیک نہیں کیا, پہلے جا کے اپنی اماں سے پوچھو. کیا پوچھوں؟ کہ جا کے 2 چادروں کی روایت پوچھ لینا. عہد رسول کی 2 چادروں کی روایت. تو یہ روایت کتاب میں لکھی جاتی ہے, 2 چادروں والی روایت. اتنی غربت تھی عہد رسول میں کہ 2 چادروں پہ ہوا, تو قیمت کا مسئلہ بھی طے ہو گیا. یہ پاکستان کچھ نہیں ہونے دے گا. ہاں بس یہ دعا ہے, اللہ اس راستے سے محفوظ رکھے ایدی سینٹر کے. اور یہ اطمینان ہے کہ یہ ذکر ہمارے بچوں جوانوں کو ایسی روشنی دیتا ہے کہ قدم ادھر بڑھتے ہی نہیں. اس لیے شدت سے یہ حدیث سناتے ہیں کہ جہاں ایسی پیدائش ہو وہ دشمن علی ہوتا ہے, علی کا دوستدار. کبھی دشمن علی پیدا